کو سمجھنا کاری چاہیے. چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا مقدمہ جو رہ گیا تھا برہان نظم کا دوسرا مقدمہ کیا تھا؟ ہر منظم چیز کا ایک ناظم ہوتا ہے. ہر مجموعے منظم کا ایک ناظم. جہاں کہیں بھی آپ کو ایک منظم مجموعہ دکھائی دے سمجھ لیجئے کہ اس منظم مجموعہ کا کوئی نہ کوئی ناظم ضرور ہے. ناظم کے بغیر کیا ہے مجموعے منظم کا وجود ناممکن ہے. یہ بات محال ہے کہ کہیں پر آپ کو ایک منظم مجموعہ نظر آئے اور اس کا کوئی ناظم نہ ہو. تو برہان نظم کا جو دوسرا مقدمہ ہے کہ ہر منظم مجموعے کا ایک ناظم ہوتا ہے، ایک بدیہی چیز ہے. بدیہی کا مطلب یہ اتنی واضح اور روشن چیز ہے کہ اس کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ یہ کیسے تم نے کہہ دیا کہ یہاں پہ کیا نام ہے اگر نظم ہے تو کوئی ناظم بھی ہے. یہ بھی پوچھنے کی چیز ہے. جہاں آگ ہوتی ہے وہاں حرارت ہوتی ہے. جہاں آگ ہوتی ہے وہاں حرارت ہوتی ہے. اب کہیں گے کہ مثلا کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی آگ جل رہی ہے گرمی ہے، تو کہیں گے کہ دلیل دو گرمی ہے. آگ چلے گی تو گرمی خود سمجھ رہے ہیں. لہذا دیکھیں جو چیز بدیہی ہوتی ہے، جو چیز بدیہی ہوتی ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بدیہی چیز اس چیز کا حصہ ہوتی ہے، اس چیز کے ساتھ خود بخود ہوتی ہے، اتنی واضح اور اتنی آشکار ہوتی ہے کہ اس کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو برہان نظم کا جو دوسرا والا مقدمہ تھا وہ دوسرا والا مقدمہ بدیہیات میں شامل ہے. اس کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. بدیہی چیز کو ہر صاحب عقل ہر صاحب شعور سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بداہت اور اس کی وضاحت کو ہر ایک مانتے ہیں، تسلیم کرتے، اسی لیے کوئی دلیل بھی طلب نہیں کرتا ہے اس کے ثبوت پر. دلیل وہاں مانگی جاتی ہے جہاں ابہام ہوتا ہے، جہاں جو چیز واضح اور روشن ہو، ہر ایک کی جو چیز سمجھ میں آ رہی ہو، وہاں دلیل نہیں مانی جاتی. تو کہہ رہے ہیں کہ جو مقدمہ دوم ہے برہان نظم کا وہ ایک بدیہی امر ہے، ایک بدیہی چیز ہے، اور ہر ایک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. وہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا دن میں متعدد بار ہم خود استفادہ جس سے کرتے ہیں، جس کو ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ یہاں سے نکلیے، ٹھیک، آپ کو یہ بلڈنگ نظر آ گئی، ایک خوبصورت بلڈنگ مدرسے کے احاطے میں آپ کے نظر آئے گی. اب جیسے ہی بلڈنگ کو دیکھیں گے تو بلڈنگ کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں کیا ہے یہ بات بھی آئے گی کہ یار اتنی خوبصورت بلڈنگ، یقیناً جو اس کا انجینئر تھا زبردست آدمی تھا، بہترین طریقے سے اس کا نقشہ بنایا ہے جو اتنی خوبصورت ہے. یہ بلڈنگ ایسے ہی اتنی خوبصورت نہیں بن گئی ہے. اتنی خوبصورت بلڈنگ بنانے کے لیے ایک بہترین انجینئر نے اس کا بہترین نقشہ بنایا ہے. اس لیے چلو اس کو تو بعد میں سمجھا دیں گے. ایک اچھی بات ذہن میں آ گئی ہے تو میں بتا دوں، یہ کئی کارآمد ہو سکتی ہے دوسروں کے لیے، ان کے لیے خاص طور سے کہ جو لوگ خدا کے وجود کے منکر ہوتے ہیں. ٹھیک، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو وجود خدا کا منکر تھا.
ٹھیک دہریہ تھا، خدا کے وجود کو نہیں مانتا تھا، کہتا کیسا خدا، خدا میں خود ہوں، میں خود خدا ہوں، دوسرا کون سا خدا؟ لیکن اس کا جو وزیر تھا وہ بڑا چالاک، بڑا ہوشیار تھا، اور وہ موحد تھا، وہ خدا کے وجود کا قائل تھا۔ لہذا وزیر نے اپنے بادشاہ کو وجود خدا کا قائل کرنے کے لیے بہت ساری دلیلیں دی، لیکن بادشاہ نے اپنے وزیر کی کسی بھی دلیل کو قبول نہیں کیا، نہیں مانا۔ ہزار طریقے سے وزیر نے کوشش کی کہ وہ اپنے بادشاہ کو اس بات کا متقاعد کر سکے، قائل بنا سکے کہ ہاں بھائی کوئی خدا بھی ہے۔ جب کسی دلیل کے ذریعے سے اپنے بادشاہ کو خدا کے وجود کو ثابت کرنا چاہتا تھا یا متقاعد کرنا چاہتا تھا، وزیر بادشاہ اس کی بات کیا کرتا تھا؟ رد کر دیتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، ترکیب یہ تھی کہ اس نے بادشاہ سے چھپ کر پوشیدہ طریقے سے، بغیر اس کے علم میں اور اس کی جانکاری میں لائے بغیر، ایک جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالیشان کیا ہے بنگلہ بنوایا، قصر اور محل بنوایا، بڑی خوبصورت محل بنوایا، اور اس محل کو بہترین چیزوں کے ذریعے سے آراستہ کر دیا، تمام ضرورت کی چیزیں اس کے اندر مہیا کر دی، اس کو سجا دیا، سنوار دیا۔ ٹھیک، بلڈنگ جب تیار ہو گئی، قصر اور محل جب بن گیا اور اس کو بہترین طریقے سے آراستہ کر دیا گیا، سنوار دیا گیا، تو وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، بہت زمانہ ہو گیا، شکار پہ نہیں نکلے ہیں، چلتے ہیں تھوڑا تفریح کے لیے، شکار کر کے آئے، دل بھی بہل جائے گا، گھبرا گئے ہیں شہر میں رہتے رہتے دربار کے کاموں سے، تھوڑا فرحت اور نشاط بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے تیار کر لیا، وزیر نے بادشاہ کو شکار کے لیے آمادہ کر لیا، اور پھر بادشاہ کو اسی جنگل میں لے گیا جس جنگل کے بیچ اس نے قصر اور محل بنوایا تھا۔ ٹھیک، جانور کی تلاش میں جنگل میں اندر گھستے گئے، اچانک سے سامنے جو ہے وہ قصر اور محل بادشاہ کو دکھائی دیا، تو ایک دم سے کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا، کہا یار یہ جنگل کے بیچوں بیچ اتنی عالیشان بلڈنگ، اتنی خوبصورت محل اور قصر، یہ کس کا ہوگا؟ میری سلطنت میں اتنا بڑا قصر کس نے بنوا دیا؟ کس کا ہو سکتا ہے؟ وزیر نے کہا، ارے بادشاہ سلامت، چلیے، بن گئی ہوگی خود سے، کیوں آپ ٹینشن لے رہے ہیں؟ بولے نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگل کے بیچ اتنی عالیشان اور اتنی خوبصورت بلڈنگ اور محل جو ہے خود بخود بن جائے؟ کہا کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ بلڈنگ بڑی ہے کہ دنیا بڑی ہے؟ یہ بلڈنگ زیادہ خوبصورت ہے کہ یہ دنیا خوبصورت ہے؟ کہا کیا مطلب تمہارا؟ کا مطلب یہی کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے، تو جب اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا خود بخود بن سکتی ہے، تو یہ تو دنیا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بلڈنگ، ایک چھوٹا سا قصر خود بخود کیوں نہیں بن سکتا؟ کہ اگر یہ بلڈنگ، یہ قصر کسی بنانے والے کی محتاج ہے، یہ جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی، ایک چھوٹا سا قصر، ایک چھوٹا سا محل جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتا، کوئی اس کا بنانے والا ہونا ضروری ہے، تو اسی طریقے سے یہ دنیا، اتنی بڑی دنیا بغیر بنانے والے کی کیسے بن جائے گی؟ یقیناً اس کا بھی کوئی بنانے والا کوئی۔ تو برصورت بادشاہ کو سمجھ میں آ گئی کہ اس کا مقصد کیا ہے، مجھ کو سمجھانا تھا، متقاعد کرنا تھا۔ پھر یہاں بادشاہ
خدا کے وجود کا قائل ہوا کہ یقیناً اس کائنات کا کوئی بنانے والا حقیقت ہے. کوئی بدیہات میں سے ہے نا کہ ایک چھوٹی چیز دنیا کی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنتی ہے. ایک گھڑی کوئی بناتا ہے اس کو تب بنتی ہے. موبائل کسی نے بنایا ہے تو دنیا کی یہ تمام چیزیں کسی نے ایجاد کی ہیں, کسی نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ آسمان, یہ دریا, یہ پہاڑ, یہ طرح طرح کے حیوانات, یہ طرح طرح کے جنگلات, یہ طرح طرح کے انسان خود بخود ایسے ہی آ جائیں گے کیا؟ خود بخود پیدا ہو جائیں گے, خود بخود خلق ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی تو ہے ان کا بنانے والا, جس نے بنایا وہی خدا ہے. ٹھیک, بار صورت تو چلیں. کہہ رہے ہیں کہ آپ جب بھی کسی خوبصورت بلڈنگ کو دیکھیں گے اور اس کی شکل و شباہت کو, اس کے نقشے کا مشاہدہ کریں گے تو اپنے آپ سے گفتگو کریں گے, اپنے آپ سے کہیں گے کہ حتماً کسی اچھے انجینئر نے اتنا خوبصورت نقشہ بنایا تھا اور بہترین کارگروں نے اس میں کام کیا ہے, تبھی یہ خوبصورت بلڈنگ بنی ہے. جب ہم نہج البلاغہ یا صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کتابوں کو وجود میں لانے والے کتنے فصیح و بلیغ تھے, کتنی فصاحت, بلاغت, علم, معرفت, حکمت, علم, دانش ان کے اندر کتنا تھا, ہے نا. نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, ٹھیک, ان کے خطبات کو پڑھتے ہیں, ان کے کلمات کسار کو پڑھتے ہیں, ان کے خطوط کو پڑھتے ہیں, یا صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد کیا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی جو ان کلمات کے خالق ہیں, جو ان دعاؤں کے خالق ہیں, جن سے یہ دعائیں ہم تک پہنچی ہیں, جن کے ذریعے سے یہ کلمات پہنچا ہے, علم و معرفت میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے, فصاحت و بلاغت ان کی لاجواب ہے, اس کو کوئی نظیر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک چھوٹی سی گھڑی کو جب دیکھتے ہیں جو ایک دقیق طریقے سے کام کرتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا بنانے والا یقیناً کوئی بہت مائنڈیڈ سمجھدار انسان تھا, جس کے پاس خاص اطلاعات تھی, جس کی بنیاد پر اس نے یہ منظم چیز بنائی ہے. اسی طریقے سے ہزاروں چیزیں دن میں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں, جن کا ہم استعمال کرتے رہتے ہیں, یہ تمام چیزیں یہ تصادفی نہیں ہے, یہ اچانک نہیں ہے. گھڑی اچانک بن گئی ہو, بلڈنگ اچانک بن گئی ہو, کسی بے شعور نے, کسی جو ہے جاہل نے, کسی نادان نے یہ سب بنا دیا ہو, سمجھ رہے ہیں نا. ایک چھوٹی سی کتاب, ایک پیپر دیکھتے ہیں, چند سطریں لکھی رہتی ہیں الٹی سیدھی, تب کہتے ہیں بھائی اس کا کچھ نے لکھا ہے اس کو, اور اس کی تحریر سے اس کے علم کا, اس کی حکمت کا اندازہ لگا لیتے ہیں. اب یہ دنیا یہ بھی ایک کتاب کی طرح ہے. دنیا کیا ہے, یہ بھی ایک کتاب کی طرح ہے. جس طریقے سے ایک کتاب کے ذریعے سے کتاب کے لکھنے والے کے علم کا, اس کی معرفت کا, اس کے حکمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں, یہ دنیا کے ہر مخلوق کیا ہے, ایک ورق ہے. کائنات ایک کتاب ہے اور ہر مخلوق ایک ورق ہے. آپ اس کو دیکھیے, اس کے ذریعے سے اس کے خلق کرنے والے, اس کے پیدا کرنے والے کے علم و حکمت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ظاہر سی بات, یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں, یا ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یقیناً یہ تمام چیزیں, چاہے یہ بلڈنگ ہو, یا عالیشان مکان ہو, یا یہ گھڑی ہو, یا اس طریقے کی, یا کتاب ہو کوئی, یا اس طریقے کی ہزاروں چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً انہیں دیکھ کر کے اس کے بنانے والے کا کیا ہے, ایک خاکہ, ایک نقشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. ٹھیک, اس کو دیکھ کر کے ہم بنانے والے کی حکمت, اس کی معرفت, اس کے علم, اس کی آگاہی, سمجھ لیں اس کی قدرت کا اندازہ
لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تصادفی نہیں ہوئی، اچانک نہیں ہو گئی ہیں، یوں ہی نہیں ہو گئی ہیں، ہے نا؟ تو بس یہ دنیا کا نظم دیکھیے آپ اور اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا مدبر ہے، کتنا بڑا قدرت مند ہے، کتنا بڑا علم و حکمت کا مالک ہے، اتنی بڑی کائنات میں اتنے بڑے نظم کو کیا ہے وجود دیا ہے۔ ایک گھڑی کو دیکھ کر تم کو تعجب ہوتا ہے کہ بنانے والے نے کیسے بنایا؟ گھڑی کو دیکھ کر کے گھڑی بنانے والے کو پہچان لیتے ہو، بلڈنگ دیکھ کر کے انجینئر کا پتہ لگا لیتے ہو، کتاب دیکھ کر کے مؤلف کا کتاب کو وجود ہے، اس کو دیکھ کر کے کیوں نہیں پتہ لگا؟ اس کے ذریعے سے کسی کے وجود کا پتہ لگانا مشکل چیز ہے، اس کے علم و حکمت کو، اس کی قدرت کا اندازہ، اس کی حکمت کا اندازہ، اس کی تدبیر کا اندازہ لگانا مشکل چیز ہے نا، یہ بتا رہے ہیں۔ چلیں برصورت کل دیکھیں گے عبارت کو انشاءاللہ۔